لہذا جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کی بابت دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا کیا جیسے دروازے پر مامور پہرے داروں نے کیا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہ دیتا۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اس سے کہا کہ یہاں لوگ زرباتی سے بھی پھل سبزی اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ نقد بھی نہیں رکھتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی ہی مقدار میں تمہارا مال یا جنس خریدے گا اور اس پر کوئی نقدی باقی نہ رہے گی۔ یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہو تب بھی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں یہاں کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سونے کا ایک سکہ مجھے دینا ہوگا، تب قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا ایسے کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند دن پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا اب ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، پس اب بنا میری اجازت کے تم یہاں قبر نہیں نکال سکتے اور نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو جب تک کہ مجھے سونے کا ایک سکہ بطور خراج ادا نہ کرو گے۔ تب چاروں ناچار ان لوگوں نے ایک سکہ سونے کا فرعون کو ادا کیا اور بعد اس کے قبر نکالی۔ بعد اس کے یہ سب چل نکلا۔ فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا۔ مذکور ہے کہ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی، اور اسی طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کون مرا ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا شہر کا وزیر۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس کی بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے خراج وصول پاتا ہے۔ الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنی شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور بعد اس کے نہایت ادب سے کہا کہ جب شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں، جس کے پاس جس قدر طاقت اور اختیار ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں ایک غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے میں قبرستان بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا، نہ ہی کوئی شکایت کی، اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ اس میں بھی شکایت درج کرنے والوں کو بھی انہیں اتنا کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دے لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے؟ تو فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا
اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مامور کیا اور تمام اختیار شہر کے فرعون کو دے دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے شہر میں بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ بعد اس کے جو خراج شاہی، سپاہی اور دربان وغیرہ دکانداروں اور تاجروں اور عام رعایا سے وصولتے تھے سب بند کیے۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دلایا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب بہت خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت اور احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ درجہ میں خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعویٰ خدائی کا کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لا، تاکہ جب تو خدائی کا دعویٰ کرے تو زیادہ لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ پس فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہٰذا اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے شاہی خزانے میں خرچ کروا دوں گا۔ پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعیتوں سے نہ لیا اور کہا جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں رعیتوں سے کتنا وصول کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ بعد اس کے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعیتوں پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا اور ہم نے